پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، ان تینوں کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، بنیادی طور پر یہ معاہدہ گریٹر اسرائیل کا رستہ روکنے کے لیے ہے۔ تقریباً کوئی 100 سال سے دنیا کے اندر یہ لانچ کیا ہوا ہے زائنسٹ نے۔ 4 ملکوں کا آپس میں، 3 ملکوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، لین دین، تجارتی، اس زائنسٹ گروہ کا جو ہے نا گریٹر اسرائیل کا جو ہے کنسیپٹ ہے۔ یہ وہ چوک اور چوراہا ہے جہاں پر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ طائف کا کوٹھا بن چکا ہے، جو موساد کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا، جو انڈین را کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا تھا، اور کرنگا کیا کرنا شروع کر دیا، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی بکواسات کر کے، اپنی خرافات بک کے، اپنی زہریلی گفتگو کر کے۔ علامہ جواد نقوی وہ کریکٹر ہے کہ جس نے پچھلے 5-6 سالوں میں خصوصاً اپنا زہر جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف، جغرافیہ پاکستان کے خلاف، اور زہریلی گفتگو کی اپنے فرقے کی آڑ میں، اور شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کرتے ہوئے ایران کو یہ شو کرنے کے لیے دیکھو ہم آپ کے دیا ہوا جو رزق ہے اس کو حلال کر رہے ہیں۔ گیلا تتر عمران ریاض اور پیلا تتر شہباز گل، دونوں نے ایک درفتنی چھوڑی ہے، اپنے سارے کپڑے اتار کے ننگے ہو کے جناب پاکستان کے خلاف آئے ہیں۔ ان کے ٹویٹ بھی سیم ہوتے ہیں۔ یہ جو 12-13 باہر کے بیٹھے ہوئے غلیظ اور ذلیل قسم کے جناب مفرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج 2 بڑے دھماکہ خیز قسم کے ٹاپکس ہیں، اور اس پہ انتہائی اہم اور پروفز کے اوپر مبنی، دلائل کے اوپر مبنی، آرگومنٹس کے اوپر مبنی، استدلال کے اوپر مبنی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پہلا تو جناب پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، ان تینوں کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو اس پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو، اور چیف آف دا ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ، انتہائی اتھینٹک اور انتہائی اپروپریٹ اور انتہائی مطلوبہ معاہدہ ہے، جس کی انتہائی طلب تھی پاکستان کو، اور سعودیہ کو اپنی جگہ، ٹرکی کو اپنی جگہ۔ بنیادی طور پر یہ معاہدہ گریٹر اسرائیل کا رستہ روکنے کے لیے ہے۔ گریٹر اسرائیل کا اگر آپ کنسیپٹ دیکھیں، جو پچھلے تقریباً کوئی 100 سال سے دنیا کے اندر یہ لانچ کیا ہوا ہے زائنسٹ نے، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا شام، اردن، لبنان، پورا فلسطین، پورا اسرائیل اور سعودی عرب، عراق کے اچھے خاصے ایریاز، اور سعودی عرب کے نجد کا علاقہ، اور جتنا علاقہ شام کے ساتھ، اردن کے ساتھ، عراق کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا ایریا، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مدینہ کا کچھ علاقہ بھی وہ اس میں گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہے۔ نتن یاہو ہو، زائنسٹ ہو، یہودی ہو، یہ سارے پری پلانڈ 100 سال سے یہ جو لانچ کیا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا کنسیپٹ، یہ اس کے مطابق ہر قسم کی سازش بھی کر رہے ہیں، ہر قسم کا ایکٹ بھی کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی مار دھاڑ، قتل و غارت گری، جنگیں، فتنہ فساد، ملکوں کے اندر، ملکوں کے باہر، 2 ملکوں کا آپس میں، 4 ملکوں کا آپس میں، 3 ملکوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، لین دین، تجارتی، دفاعی، ملیٹنٹ، ان سب کے پیچھے اس زائنسٹ گروہ کا جو ہے نا گریٹر اسرائیل کا جو ہے کنسیپٹ ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ گریٹر اسرائیل کے خلاف یہ پورے کا پورا ایک پیکٹ ہے، ایک جناب معاہدہ ہے، جو ہر مسلمان جس کا دل دھڑکتا ہے مکہ اور مدینہ کے ساتھ، جس کا دل دھڑکتا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، اس کو اس حوالے سے سخت اپریہنشن، ریزرویشنز تھیں اس گریٹر اسرائیل کے حوالے سے۔ یہ اس کا رستہ روکنے کے لیے ایک بہترین معاہدہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر حسب سابق لوگوں کو ساڑ لگے ہوئے ہیں، جلنے کی بو آ رہی ہے۔ انتہا پسندی کے اوپر، فرقہ واریت کے نام پر لوگوں نے انت مچائی ہوئی ہے پچھلے 3-4 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور سوشل میڈیا میں عموماً یہ کہتا ہوں، یہ وہ چوک اور چوراہا ہے جہاں پر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔
کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. بلکہ میں اگر تھوڑا سا اس کو اور اگریسولی کہوں تو یہ طائف کا کوٹھا بن چکا ہے کہ جہاں پر عزت دار بندہ جانا نہیں کھڑا ہو سکتا یا سروائیو کر سکتا، نہ عزت دار گروہ. سچی بات بتاؤں، اب اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، جن کا ڈالرز کے صدقے کوئی امریکن CIA کے ٹکڑوں پہ جو پل رہا تھا، جو موساد کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا، جو انڈین را کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا تھا، جو ایران کی جو جناب خفیہ ایجنسیز ہیں اور ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا، جو بھی پاکستان کے باہر کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا، اس نے اپنا آپ ننگا کرنا شروع کر دیا اس معاہدے کے بعد. اور ننگا کیا کرنا شروع کر دیا؟ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی بکواسات کر کے، اپنی خرافات بک کے، اپنی زہریلی گفتگو کر کے اس معاہدے کے خلاف وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے. اس میں ایک علامہ جواد نقوی ہے. علامہ جواد نقوی وہ کریکٹر ہے کہ جس نے پچھلے 5-6 سالوں میں خصوصاً اپنا زہر جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف، جغرافیہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے جتنے کوئی مفادات ہیں، انٹرنل، ایکسٹرنل، انڈیجینیس، ایکسجینیس، ان تمام کے حوالے سے ہمیشہ نیگیٹو، غلط اور زہریلی گفتگو کی اپنے فرقے کی آڑ میں. ایک بات بالکل کلیئر سن لیں، میں خود بھی، میرا ادارہ بھی، یہ فرقہ واریت، لسانیت، صوبائیت، عصبیت، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. ہمارے لیے صرف اور صرف اسلام، اللہ اور اس کا رسول اور پاکستان، ہمارے لیے یہی ریڈ لائنز ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہی پاکستان، ریاست پاکستان کی رٹ، ریاست پاکستان کی عزت، ریاست پاکستان کا وقار، ریاست پاکستان کا جغرافیہ اور ریاست پاکستان کی ڈگنیٹی. ہماری ریڈ لائن جناب آزاد ڈیجیٹل کی بھی اور فیاض الحسن چوہان کی بھی وہ یہ ہے. ہم نے جو بات کرنی ہے اس اینگل سے کرنی ہے. ہم نے کسی شیعہ سنی کے اینگل میں، کسی دیوبندی بریلوی کے اینگل میں، کسی پنجابی سندھی پٹھان کے اینگل میں، پختون کے اینگل میں، بلوچی کے اینگل میں ہم نے کبھی نہ گفتگو کرنی ہے، نہ ہمارا ایجنڈا ہے. ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے. اب پاکستان کے ریفرنس سے دیکھیں تو علامہ جواد نقوی نے ایک انتہائی فضول قسم کی بکواسات کے اوپر مبنی، خرافات کے اوپر مبنی، اس تھرڈ کلاس انسان نے، جس کو مذہب کے نام پہ جناب، عقائد کے نام پہ جناب لوگ اس کو پوچھتے ہیں، پاٹتے ہیں، جس فرقے کے بھی ہوں، لیکن اس نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ہمیشہ ریاست پاکستان کے مفادات کے منافی یہ ایران کے ساتھ اپنے آپ کو جناب اٹیچ کرتے ہیں. او بھائی، ایران سے اگر آپ کو پیسے آتے ہیں، حقیقت یہ ہے، آج میں پوری قوم کے سامنے آزاد ڈیجیٹل کے ریفرنس سے رکھ دوں، پچھلے 60 سال پہلے، 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی، معمر قذافی صاحب ہوتے تھے لیبیا کے، عراق کے صدام حسین ہوتے تھے، اور کچھ جناب آپ کے عرب ممالک ہوتے تھے، قطر، کویت. یہ سارے لوگ پاکستان کے اندر جتنے اینٹی شیعہ جناب مکتبہ فکر ہوتے تھے، دیوبندی، بریلوی، وہابی، جماعت اسلامی، ریگولر فنڈنگ کیا کرتے تھے. ان کے سارے لیڈر جاتے تھے ہر سال بعد اور جناب وہاں سے ملاقات کر کے صدام حسین سے، جناب آپ معمر قذافی سے، پھر عرب ممالک کے سربراہان سے، اور پھر وہاں سے فنڈ آتا تھا. ان کے یہاں پہ ادارے بنتے تھے، ان کے مدرسے بنتے تھے اور موج میلہ تھا. ایگزیکٹ اس کے کاؤنٹر کے طور پر ایران نے پچھلے 50-60 سالوں میں پاکستان کے اندر اپنے عقائد اور اپنے فرقوں کی روشنی میں اس نے لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا، ادارے بنوائے، پرسنالٹیز ڈیولپ کی. ٹھیک ہے جی. اب ان میں سے علامہ جواد نقوی بھی ایک کمپوننٹ ہے. پاکستان، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ایسی چراگاہ بن چکا ہے کہ جو منہ اٹھتا ہے اپنے باہر کے ویسٹرن انٹرسٹ اور اپنے جناب گندے کپڑے جناب وہ ادھر آ کے نچوڑتے ہیں اور دھوتے ہیں. اب اسی علامہ جواد نقوی نے جو بکواس کی پاکستان کے حوالے سے، اس معاہدے کے حوالے سے، 26 کروڑ پاکستانی خوشی کے مارے جھوم گیا، لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا پاکستان کی ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن ان جیسے لوگ ہیں جو اپنی تقاریر کو کیوں ہزاروں لاکھوں ڈالرز ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ملتے ہیں،
ان کے ادارے کھڑے ہیں، ان کی پیٹ پوجا ہو رہی ہے، ان کے بیوی بچے پل رہے ہیں، ان کے خاندان پل رہے ہیں، ان کے جناب اداروں کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ان کی میڈیا کے اندر ریپریزنٹیشنز ہو رہی ہیں انہی لاکھوں ڈالرز کے ذریعے سے۔ اب انہوں نے اپنی آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور ان ڈالرز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں نا خواجے دا گواہ ڈڈو، ٹھیک ہے جی، وہ بننے کی کوشش کی اور شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کرتے ہوئے ایران کو یہ شو کرنے کے لیے دیکھو ہم آپ کے دیا ہوا جو رزق ہے اس کو حلال کر رہے ہیں، ہم آپ کے دیے ہوئے ٹکڑوں کے اوپر جو پل رہے ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حقیقت ہے، جو کتا جہاں سے کھاتا ہے، جہاں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، وہ اپنے مالک کے دروازے کے اوپر خوش و خرم بھی رہے گا اور اس کا پہرا بھی دے رہا ہوگا۔ کتے کی یہ جناب ایک خوبی ہے کہ جس کے ٹکڑوں پہ پلے گا۔ اب یہ بظاہراً ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، لاکھوں ڈالر سالانہ ان کو ملتے ہیں، یہ ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انتہائی افسوسناک علامہ جواد نقوی کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ ہیں، کچھ ملحد ہیں، کچھ جناب سیکولر عناصر ہیں، کچھ جناب آپ کے موساد اور راو کے اور سی آئی اے کے اور یورپی ممالک کے کچھ جناب ایجنٹس ہیں یہاں پہ سیاست کے اندر اور صحافت کے اندر، انہوں نے 3 دن سے انی مچائی ہوئی ہے جناب اس معاہدے کے خلاف۔ باقی سارے خوش ہیں، مسلمان سادہ ہے یا متقی ہے، پرہیزگار ہے، یا میرے جیسے گناہگار ہے، پاکستانی ہے، جن کا دل اپنے اسلام کے ساتھ دھڑکتا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور مکہ مدینہ اور حرمین شریفین کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ تو خوش ہے۔ اور خوش کیوں نہ ہو؟ دنیا کی 3 مسلمان سپر پاورز، پاکستان مسلمانوں کی سپر پاور، سعودی عرب مسلمانوں کی سپر پاور، اور ترکی مسلمانوں کی سپر پاور، تینوں نے اس طرح کہا کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ۔ تو انشاءاللہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو ریپرکشنز ہیں، اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، وہ بڑے پازیٹیو آئیں گے اور آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے ایک وزیر کی میں گفتگو سن رہا تھا، اسرائیل کے ہی ایک ٹی وی چینل پہ وہ پیپر دے رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے موت ہے یہ والا معاہدہ، آگے ہمیں سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اب تو اس میں ترکی شامل ہو گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ اور فیوچر کے پلانز کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے اس کو سبوتاژ کرنے کی، تو پوری کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر وہ تمام ایلیمنٹس، وہ تمام کمپوننٹس جو بیرونی طاقتوں کی خفیہ ایجنسیز اور ڈیپ سٹیٹس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے سارے کے سارے جناب بھوگ رہے۔ تو ایک تو یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ دوسرا ٹاپک بڑا مزیدار ہے، گیلا تتر عمران ریاض اور پیلا تتر شہباز گل، دونوں نے ایک درفتنی چھوڑی ہے اور ایگزیکٹ ایک جیسی چھوڑی ہے۔ آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کا ماسٹر، دونوں کا پیٹرن، دونوں کے چیف پیٹرن ایک ہے، موساد اور راو۔ کھل کے بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار تو ہمیشہ موساد اور راو جانا ان کے سر، او بھائی اس وقت جنگ ہی پاکستان کی اور اسرائیل اور انڈیا کی ہے۔ اسرائیل اور انڈیا اپنے سارے کپڑے اتار کے ننگے ہو کے جناب پاکستان کے خلاف آئے ہوئے، ایک ایک شعبے میں، ایک ایک کونے میں، ایک ایک کھدرے میں۔ تو جناب یہ اب ان کو وہی ادھر سے اجیت دیول نیٹ ورک جو لکھ کے دیتے ہیں نا، ایگزیکٹلی ان کے ٹویٹ بھی سیم ہوتے ہیں۔ یہ جو 12-13 باہر کے بیٹھے ہوئے غلیظ اور ذلیل قسم کے جناب مفرور یوٹیوبرز ہیں، اب انہوں نے تازہ درفتنی کیا چھوڑی؟ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کی ڈیٹ دی، تو اس کے بعد ISI کے ایک سیکٹر کمانڈر نے پشاور کے اس کو میسج دیا کہ اگر تم سیریسلی 27 ستمبر کے حوالے سے نکلو گے تو تمہیں 5 دن کے اندر نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ اچھا، میں نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی، میں نے پتہ کروایا کہ کیا یہی موقف، یہی پوائنٹ آف ویو، یہی نیریٹو، یہی استدلال، یہی انفارمیشن، یہی فیکٹ اور یہی فگر کیا پاکستان کے اندر موجود
پی ٹی آئی کے کسی ذمہ دار نے، کسی وفاقی عہدیدار نے، کسی وفاقی آپ کے سیکٹری اطلاعات نے، وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے جو ہے نا، وہ آپ کا سیکٹری اطلاعات ان کا مرکزی پشاور میں ہی، یا کے پی کے کسی کیبنٹ ممبر نے اور کے پی کے ترجمان شفیع جان نے کیا کوئی ایسی بات کی؟ ناٹ ایٹ آل. کسی نے یہ بات نہیں کی. بات کی تو جناب موساد اور راو کے خاص ایجنٹس اجیت دیول نیٹ ورک کے ان 2 اہلکاروں نے اور کارندوں نے کی. کیوں کی؟ اب یہ ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں 27 کے حوالے سے، پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. کس کے اوپر؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں، ریاست کے اوپر نہیں، حکومت کے اوپر نہیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اوپر یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر علی امین گنڈا پور بننے کی کوشش کرے گا، یا اس نے جو آپس میں ڈیل کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ پتلی گلی سے 27 ستمبر سے بھاگنے کی کوشش کرے تو یہ بھاگ نہ سکے. اتنا پریشر اس کے اوپر ڈیولپ کر دو. یہ بنیادی طور پر اس کے لیے ایک انہوں نے جناب یہ ایکٹیویٹی شروع کی ہے. ان کو ایجنڈا دیا گیا ہے کہ بھائی اس پہ اوپر چڑھ بیٹھو، کیونکہ انہیں بھی کوئی نہیں پتا، کیونکہ انہیں بھی سارے معاملات اپنے آج سیٹ کیتے ہوئے ہیں، محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی اور باقی بھی. تو یہ درفتنی آہستہ آہستہ آپ کو آج بھی اور کل بھی محیط پیرزادہ، وجاہت احسن خان، شہزاد اکبر، حیدر مہندی، عادل راجہ، شاہین سبائی، آفتاب اقبال، ان کی طرف سے بھی آپ کو سننے کو مل جائے گی. اور اس کے دیکھا دیکھی پاکستان کے اندر جتنے جناب گریڈ 18 کے، یہ تو گریڈ 22 کے مفرور ہے نا، ٹھیک ہے، بھگوڑے، اب جو یہاں پر موجود ہیں گریڈ 16 17 کے اور گریڈ 12 کے اور گریڈ 5 کے، وہ جتنے یوٹیوبر اور جو صحافی نام نہاد ابھی بھی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیض حمید نیٹ ورک کے ان کے جناب ہرکارے اور ان کے جناب کش پتلی، انہوں نے بھی جناب اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کر دینا ہے. او جی بڑا پریشر سہیل آفریدی پہ پڑ گیا، سہیل آفریدی کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی، اور سہیل آفریدی بیچارہ پریشان ہو جائے گا، اور میں کار بیٹھا مجھے کہڑی دھمکیاں اور کتوں دھمکیاں مل رہی ہیں. تو یہ سارا سٹائل ہے جی ان لوگوں کا. اور اصل ایجنڈا سہیل آفریدی کو دائیں بائیں سے پتلی گلی میں بھاگ دینے کا رستہ روکنے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.